شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے۔ یہ بچے جوڑا جوڑا پیدا ہوتے، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور شیث علیہ السلام ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جو ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے ستاروں کی شکل میں ان کو دکھائی جو چمک رہے تھے۔ ان ستاروں میں ایک ستارہ بہت زیادہ چمک رہا تھا اور آدم علیہ السلام کو بہت خوبصورت نظر آیا۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہا کہ اے اللہ، یہ جو ستارہ چمک رہا ہے یہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد میں سے داؤد ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اس کی عمر مبارک کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا خدایا میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دیں۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال کم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال کر دی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور موت کا فرشتہ روح قبض کرنے آیا تو آدم علیہ السلام نے بھول کر انکار کر دیا اور اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ ابھی تو میری عمر میں 40 سال باقی ہیں اور تم پہلے ہی آ گئے ہو۔ تو اس پر فرشتوں نے انہیں کہا کہ آپ نے اپنی زندگی میں سے 40 سال داؤد کو دیے ہیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ اسی پر فیصلہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے 960 سال کی عمر پوری کی۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کو جنت کے میووں کی خواہش ہوئی اور خود بہت زیادہ ضعیف ہو گئے تھے اور حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم خانہ کعبہ جاؤ اور وہاں جا کر میرے لیے خداوند کریم سے جنت کے میوے مانگو، کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ میں جو بھی حاجت مانگتا تھا اور جو بھی دعا مانگتا تھا وہ قبول ہوتی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بما اور فرشتوں کے نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، ہم تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی کیونکہ مرنے کے بعد وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہر قسم کے میوے موجود ہیں۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو بی بی حوا نے فرشتوں کو دیکھ لیا تو ڈر گئی اور آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی۔ آدم علیہ السلام نے ان کو روکا کہ میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کر لی۔ تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ تم دیکھو جو طریقہ ہم کرتے ہیں پھر اپنے مردوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرو۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے خوشبو مرکب کی، خوشبو میں سے جنت کی بیریوں سے پتے لائے اور آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور بہشت کا کفن پہنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام امام ہو کر نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں پڑھیں۔ نماز جنازہ کے بعد آپ علیہ السلام کو قبر مبارک میں اتارا گیا۔ آپ علیہ السلام کو جس جگہ دفن کیا گیا اس میں اختلاف ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کی قبر مبارک ہندوستان میں ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا قصہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اسلامی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔